اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیخ سعدی سفر کر رہے تھے، ساتھ ان کا گدھا تھا۔ ایک گاؤں میں پہنچے تو رات پڑ گئی۔ سردی کے دن تھے۔ رات بسر کرنے کا ٹھکانہ تلاش کرنے لگے۔ گاؤں والوں میں سے کوئی ٹھکانہ دینے پر رضامند نہ ہوا۔ آخر ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ گھر والے نے کہا، میری بیوی درد ذاہ میں تڑپ رہی ہے، بچہ نہیں ہوتا، اگر تو دعا کرے تو جگہ دے دوں گا۔ شیخ سعدی مان گئے۔ انہیں کمرہ مل گیا۔ پھر انہوں نے کاغذ کے ایک پرزے پر ایک تعویذ لکھا اور گھر والے سے کہا، اسے مریضہ کی ناف پر باندھ دے۔ تعویذ باندھتے ہی بچہ ہو گیا۔ اگلی صبح شیخ سعدی تو چلے گئے، لیکن گاؤں والوں نے تعویذ سنبھال کر رکھ لیا۔ جب بھی کسی گاؤں والی کو زچگی کی تکلیف ہوتی تو وہی تعویذ لے جا کر باندھ دیتے، تکلیف رفع ہو جاتی۔ گاؤں کے مولوی کو اس بات پر بڑا غصہ آیا۔ اس نے سوچا، اگر تعویذ پر لکھی ہوئی آیت کا پتہ چل جائے تو اسے بڑا فائدہ ہوگا۔ مولوی نے جھوٹ موٹ کا بہانہ تراشا اور تعویذ مانگ کر لے گیا۔ اسے کھولا تو لکھا تھا، یا اللہ، میں اور میرا گدھا اب آرام سے ہیں، ٹھکانہ مل گیا ہے، باقی تو جانے اور تیرا کام جانے۔ تو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے مخلص لوگوں کی نشانیاں۔ یہ ویڈیو ضرور دیکھیے اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل کی اس سے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے وہ دیکھ لیجیے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ مخلص لوگوں کی نشانیاں۔ مخلص لوگ کبھی بھی آپ کو محفل میں بیٹھ کر طعنے بازی یا طنز کے تیر نہیں چلایا کرتے ہیں۔ کہ مخلص لوگوں کو آپ میں کوئی فالٹ یا غلطی نظر آئے تو وہ آپ کو اس چیز سے آگاہ کرتے ہیں کہ مخلص لوگ آپ کی فضول حرکتوں پر جلدی غصہ دکھاتے ہیں اور آپ کو ان عادتوں کو درست کرنے کا کہا کرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد کئی دشمن ہوتے ہیں اور ایسے میں مخلص ترین انسان ہمیں ان لوگوں سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔ کہ مخلص لوگ جلدی غصہ تو کرتے ہیں مگر منا بھی جلدی جاتے ہیں۔ وہ زیادہ تر آپ سے ناراض نہیں رہ سکتے۔ لوگ آپ کو لاکھ برا کہہ لیں، لیکن ان کے ساتھ جو لوگ سچے ساتھی ہوں گے وہ کبھی بھی آپ پر الزام تراشی نہیں کریں گے، بلکہ وہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ آپ پر سے ہر وہ الزام ہٹ جائے جس نے آپ کو تکلیف دی ہوتی ہے۔ یہ لوگ آپ سے بے انتہا محبت کرنے والے ہوتے ہیں، آپ کی پرواہ کرنے والے ہوتے ہیں، ان کا دل نرم ہوتا ہے آپ کے ساتھ۔ اگر کوئی ایسا انسان موجود ہے تو شکر ادا کرے اور اس کو کبھی بھی مت کھوئیے گا۔ ایک رومی بغداد آیا۔ آپ نے وہاں کے حاکم سے کہا کہ میرے 3 سوال ہیں، اگر آپ کی سلطنت میں سے کوئی ایسا آدمی ہو جو میرے ان سوالوں کے جواب دے سکے تو اسے بلائیں۔ حاکم نے اعلان کر دیا اور سارے علماء جمع ہوئے۔ امام صاحب ابھی چھوٹے ہی تھے، وہ بھی وہاں موجود تھے۔ رومی ایک اونچی سی جگہ پر جسے منبر کہتے ہیں چڑھ گیا اور اس نے 3 سوال کیے۔ سوال یہ تھے کہ بتاؤ خدا سے پہلے کون تھا؟ سوال نمبر 2 کہ بتاؤ خدا کا رخ کدھر ہے؟ سوال نمبر کہ خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اس کے سوال سن کر سب خاموش ہو گئے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور فرمایا، ان سوالوں کے جواب میں دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ منبر سے نیچے اتر آئیں۔ وہ آدمی نیچے اتر آیا اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی جگہ پر جا کر کھڑے ہو گئے۔
رومی نے پہلا سوال کیا، بتاؤ خدا سے پہلے کیا تھا؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا، گنتی گنو۔ رومی صاحب نے گننا شروع کیا۔ امام صاحب نے اسے روک دیا اور کہا، ایک سے پہلے گنو۔ رومی بہت پریشان ہوا، کہنے لگا، ایک سے پہلے تو کوئی گنتی نہیں ہے۔ امام صاحب نے فرمایا، بس خدا سے پہلے بھی کوئی نہیں ہے۔ پھر رومی صاحب نے دوسرا سوال کیا، بتاؤ خدا کا رخ کدھر ہے؟ امام صاحب نے ایک موم بتی جلائی اور رومی سے پوچھا، بتاؤ اس کی روشنی کا رخ کدھر ہے؟ رومی کہنے لگا، ہر طرف۔ امام صاحب نے فرمایا، اسی طرح خدا کا رخ بھی ہر طرف ہے۔ اس کے بعد فرمایا، تمہارے تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اس وقت یہ کر رہا ہے کہ اس نے تمہیں ممبر سے نیچے اتار دیا اور مجھے اوپر چڑھا گیا، اور وہ بڑے عظیم الشان کا مالک ہے۔ سبحان اللہ۔ آگ کو کیسے جلا سکتی ہے؟ ایک شخص جو اپنے آپ کو بڑا فلسفی اور دانشور سمجھتا تھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بحث و مباحثہ کرنے لگا، کہنے لگا، امام صاحب، اگر شیطان کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے تو پھر جب اسے آگ میں ڈالیں گے تو اسے کیسے تکلیف ہوگی جبکہ اس کا خمیر ہی آگ سے ہے؟ امام شافعی مسکرائے، زمین کی طرف دیکھا، وہاں ایک خشک مٹی کا ڈیلا نظر آیا۔ وہ ڈیلا اٹھا کر اس شخص کو دے مارا۔ اس شخص کے چہرے پر غیظ و غضب کی علامت ظاہر ہوئی۔ امام شافعی علیہ السلام نے نہایت اطمینان اور پیار سے کہا، لگتا ہے تمہیں میرے ڈیلے مارنے سے تکلیف ہوئی ہے۔ اس نے غصے میں کہا، ہاں کیوں نہیں، آپ نے مجھے تکلیف دی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تم تو مٹی سے بنے ہوئے ہو اور تمہیں مٹی سے تکلیف ہو۔ اس نام نہاد فلسفی کو جواب مل چکا تھا، بحث اور جھگڑا ختم ہو گیا۔ اس کو معلوم ہو گیا کہ شیطان بے شک آگ سے پیدا ہوا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ آگ ہی سے عذاب دیں گے۔ یہ دنیا منافقوں کی جنت ہے، یہاں وہی کامیاب ہوں گے جس کے دو چہرے ہوں، لیکن یہ لوگ ہمیشہ بے چین رہتے ہیں۔ مخلص تنہا ضرور ہوتا ہے مگر ہمیشہ پرسکون رہتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اے اللہ عز و جل، مجھے نہیں معلوم مجھ سے وابستہ رشتوں اور دوستوں کو کیا کیا پریشانیاں لاحق ہے، اور ان کو کون سی مشکلات ہیں، اور ان کو کیا بیماری ہے، پر میرے پیارے اللہ جی، آپ تو سب جانتے ہیں یا رب۔ میرے سب پیاروں کی مشکلیں آسان فرما دیجئے، انہیں وہ سب عطا فرما دیجئے جن کی انہیں ضرورت ہے۔ ان کی زندگی خوشیوں سے بھر دیجئے، انہیں اطمینان والی زندگی، سکھ سکون اور راحت عطا فرما دیجئے، ان کی بیماری ختم کر دیجئے، ان کو ہمیشہ کامیاب اور دخول جنت کی خوشخبری دے دیجئے، آمین ثم آمین۔ اسی نیک دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، احسن الجزا۔